ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس کنٹینر کی جس کی ویڈیو سہیل خان افریدی جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کے ساتھ سامنے آئی تھی، جس پہ یہ درج تھا آزادی یا موت. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک جسے کہہ لیجئے کہ اس میں تھریٹ بھی ہے اور اس میں ایک طرح سے جسے کہہ لیجئے کہ پریشرائز کرنے کی بھی معاملہ ہے. کل بھی ایک ہمارے دوست تھے جرنلسٹ جو ہے ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی میں جب رانا صاحب کی طرف جاؤں گا تو میں ساتھ کوٹ کر دوں گا تاکہ وہ اپنا تجزیہ دے سکیں اس معاملے کے اوپر. لیکن جو امجد خان نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا بریک میں، مجھے بتایا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ان سے رابطہ ہو سکے. جسٹ فار دا ریکارڈ کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو امجد خان نیازی صاحب ہیں انہیں رابطہ کر رکھا تھا، ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی، لیکن وہ ان کا ایک میسج آیا ریگریٹ کا کہ وہ شامل نہیں ہو سکتے پروگرام میں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پچھلے 5 گھنٹے سے ایک میٹنگ چل رہی ہے بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کر. اس میں کچھ معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے، وہ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے. رانا صاحب بڑا امپورٹنٹ بات ہے. کل امجد اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا، میں نے یہی سوال ان سے کیا جو آزادی اور موت کے کنٹینر سے متعلق، تو انہوں نے کہا وہ صرف انہوں نے بنایا ہے ایکچولی بانی پی ٹی آئی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ورنہ وہ اب لائن پر کام کر رہے ہیں، ٹریک پر ہیں اور وہ ذمہ داریاں اسی تنخواہ پہ جاری رکھیں گے جس طرح کر رہے تھے. کیونکہ تیمور تالپور صاحب نے ہمارے پروگرام میں پیپلز پارٹی سے تعلق ہے تیمور تالپور کا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ گورنمنٹ کے ساتھ ان لائن آ کر کام کریں گے، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، تو پھر ان کا حال بھی حشر علی امین گنڈا پور جیسا ہی ہوگا. تو پھر یہ زیادہ دیر شاید سی ایم نہ رہ کے ہو سکتا اگلی پرائم منسٹر سے ملاقات بھی نہ ہو پائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکنیک ہے، یہ جو ٹیکٹک ہے کہ ایک سائڈ سے آپ پریشرائز کریں اور دوسری سائڈ سے آپ جو ہے اپنا یہ جو بہتری کی طرف گنجائش جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہو، تو یہ زیادہ دیر چل سکتا ہے اس طرح؟ نہیں، یہ جو پیٹرن ہے نا، یہ انہوں نے ادھار لیا مسلم لیگ نون سے. جب گڈ کاپ اور بیڈ کاپ نواز شریف صاحب برا بھلا کہتے تھے اور شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں مبینہ طور پہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جا کے مذاکرات کر رہے ہوتے تھے، تو یہ پیٹرن وہاں سے لیا انہوں نے. دوسری چیز باقی چیزیں نہیں سیکھنی، یہ سیکھنا صرف نہیں، انہیں آتی نہیں نا، ریگنگ نہیں آتی، الیکشن چوری کرنا نہیں آتا پورا. وہ کہہ رہے ہیں سیکھ لیں گے آہستہ آہستہ، باقی ساری چیزیں بھی سیکھیں. کیونکہ جو غوث صاحب اور شاہدہ رحمانی صاحبہ اپنی جماعت کو بتائیے کہ باقی چیزیں بھی ان کو لکھ کے دے دیں کہ یہ ساری چیزیں بھی پی ٹی آئی سیکھ لے اگر یہ سیکھا ہے تو. ہاں نہیں، جیسے ابھی لسٹ دے دے. اب میاں والی میں مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آئندہ آپ فراڈ کو ووٹ نہ دیں، تو پہلے بھی نہیں دیے. وہ تو کہنے میں ووٹ کسی اور کو دیے تھے، نکلے ہی نہیں. فراڈ کو پہلے بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے، 2018 میں بھی ایسے ہوا. چلے وہ ایک ٹہنی کٹنا اور پورا درخت کٹنے میں کوئی فرق ہوتا ہے. اس وقت تو باغ ہی کٹ گیا تھا، جنگل ہی کٹ گیا تھا. اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بالکل گلے چو گل کٹ ہی لیندے ہو نا تسی، مطلب اپنے لوگ گلے چو گل کٹ لی. میرا مقصد ہے 2024 میں 2018 میں لوگ اغوا ہوئے تھے، مقدمات بنے تھے، پارٹی ختم ہو گئی تھی، نشان چھین لیا گیا تھا، ایجنٹ اٹھا لیے گئے تھے، پولنگ بوتھ نہیں لگنے دیے گئے تھے. میں چاہوں گا غوث صاحب آپ کا جواب. نہیں وہ دے دیں گے، میں آپ کو سوال کیا سر، دیکھو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، سن لینا. کیا وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے؟ کیا وہاں پہ بھی شام کو اور آپ میں بیٹھے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی جیت گئی اور صبح پتہ چلا تھا کہ نہیں جو نون لیگ جیت گئی تھی؟ 2018 میں بھی ہوتا. آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے ٹیلر میں، جب ہم ریزلٹ سنا رہے تھے سارے، اس وقت بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ ریزلٹ ٹھیک نہیں ہے. اچھا ٹھیک نہیں ہے. جب 180 کہنے میں اس کے آگے تھے اور وہ سیالکوٹ کی خاتون کھانا پکاتے ہوئے جیت گئی تھی تو وہ جھوٹے تھے، اور صبح جب آئے تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اگر میں نے یہ بات اس وقت نہ کہی ہو تو پھر آپ مجھے غلط قرار دیتے. میں نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں. میری یار سن لیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی چلنی ہے تو پھر اسے ڈیموکریٹک انداز میں ہی چلائیں گے آپ، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ چلنے کا امکان نہیں ہے. کیونکہ جو پی ٹی آئی کی، اب میں نے ویسے میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سہیل آفریدی کے حوالے سے، سہیل آفریدی ہی گیم چینجر ہے پی ٹی آئی کا. سہیل آفریدی نے وہ گنجائشیں پیدا کی اس طریقے سے جو گنڈا پور نہیں کر سکا تھا. ہم وٹنس ہیں، آپ بھی وٹنس ہیں، میں بھی، کہ دونوں طرف سے برف پگھلی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنی نہ پگھل جائے کہ ایدے بھی چاہیے سارے بہ ہی نہ جائیں یہ سارے، لیکن برف پگھلی ہے. آج آپ ایک بات نوٹ کریں، جب یہ پریس کانفرنس ان لوگوں نے کی تو انہوں نے گاٹا کس کا پکڑا؟ جیلر کا، کیا نام ہے اس کا جو بھی ہے، سپرنٹینڈنٹ کا. کیا انہوں نے کسی اور کا نام لیا؟ یہ بہترین موقع تھا نام لینے کا. اگر پی ٹی آئی والے انہیں تو کوئی نہ لبے تو اپنے آپ سے لڑ پڑتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بہترین موقع تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے برا بھلا کہنے کا. کسی نے ایک لفظ بھی کہا؟ خاموشی اختیار کی سب نے. ایک سپرنٹینڈنٹ کے اوپر جا کے اڑ گئے. بھائی جان میں آپ کو اب بتا رہا ہوں،
الشفا کلینک کے جو آپ کہہ رہے ہیں بات کہیں نہ کہیں ہو گئی ہے, ساڑی گل مک گئی, اب میں اس کے ساڑی گل ہو گئی ہے. الشفا آئی کلینک اسلام آباد کا جو ہے وہ ان کے جو سی او ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ رحمت خان صاحب, انہوں نے آج ایک چینل سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دنیا کی جدید ترین مشینری ہیں اور ہم خان صاحب کا علاج کر سکتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو یہاں شفٹ کر دے. اب ذرا باریکی آپ سمجھے کہ ہو کیا رہا ہے کہ سپریم کورٹ, جیسے ابھی ہمارے مسلم لیگ کے بھائی, کیا نام ہے ان کا, غوث بھائی, انہوں نے جیسے کہا کہ جی اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, ٹھیک ہے, اب فیس سیونگ سب کو مل گئی. سپریم کورٹ اگر اچھی بات ہے, چلو مل جائے, لیکن بات آگے تو بڑھے. ڈاکٹر اندر جائے گا, اگر وہ فرض کریں جا کے کہتا ہے کہ جی یہاں علاج ممکن نہیں ہے, جیسے پہلے پیمز لے جانا پڑا, تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ انہیں فوری طور پہ ہاسپٹل شفٹ کر دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی فیس سیونگ کیا ہے کہ عمران خان صاحب باہر جا کے بیانات نہ دیں, اور سپریم کورٹ یہ پابند کر دیتی ہے کہ خان صاحب آپ ڈیورنگ علاج کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے. تو سب کی فیس سیونگ ہو گئی, ون ون سچویشن ہو گئی, ٹھیک ہے, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور میرا ایک آخری جملہ ہے کہ اللہ کرے جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہو, کیونکہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے, اگین آئی ریپیٹ مائی ورڈ, سیاستدانوں کے لیے بہت بہترین بات ہوگی. ٹھیک, غوث صاحب سب امپورٹنٹ بات یہ تقریباً آگے کا سناریو پینٹ کر دیا ہے اسحاق رانا صاحب نے, اور میں کوئی اس سے زیادہ بہت زیادہ اختلاف بھی نہیں رکھتا. دعا یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہی ہے, کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں گل ہو گئی ہے, پی ٹی اے کی بھی گل ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی بالکل پی ٹی آئی رویہ چینج کرے, گورنمنٹ بھی رویہ تو پہلے چینج کیے ہوئے, اور میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا رویہ چینج ہے. تو اگر پی ٹی آئی ایک قدم آگے بڑھے گی تو ظاہر ہے گورنمنٹ 2 قدم بڑھے گی. ہم تو چاہتے ہیں اسٹیبلٹی کے لیے, ملک میں اسٹیبلٹی آئے, لیکن آپ تو دیکھ رہے ہو, میں نے ابھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ اگر کہہ دے کہ جی خان صاحب سیاسی بیانات نہیں دیں گے, تو ماضی میں کہ میں دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب نے کیا کیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ G9 جب ریلی لے کے آتے G9 ٹھہر جائیں, سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا, عمر بندیال نے, تو وہ تو نہیں رکے تھے. نہیں غوث صاحب آپ نے ایک بات نوٹ نہیں کی کہ پچھلے کافی دنوں سے ٹویٹر بھی خاموش ہے, پیغام بھی اندر سے آ رہے ہیں, لیکن کوئی پیغام ایسا نہیں آ رہا. آپ محسوس کر نہیں رہے اس بات کو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں سے میں فیل کر رہا ہوں. پی ٹی آئی ایک قدم آگے, ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے. ہمیں کوئی ہم تو جمہوری لوگ ہیں, ہم تو چاہتے ہیں جمہوری طریقے سے مقابلہ کیا جائے, سیاسی مقابلہ کیا جائے. یہ جب ایک ذاتیات پہ بات آ جاتی ہے تو ساری جمہوریت وغیرہ ساری پیچھے رہ جاتی ہے. تو خان صاحب کی طرف سے پی آئی کی طرف سے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں رویہ چینج ہے انشاءاللہ. وہ بھی ایسی کرسی ہو سکتا ہے کہ اگر خان صاحب کے ذاتی معالج کو شامل کیا جاتا ہے. ہاں خان صاحب کے جیسے سلمان صفدر صاحب کو پابند کیا گیا تھا اور انہوں نے بڑے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اس طرح خان صاحب کے معالج بھی اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دے تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے, اور حکومت بالکل کو معائنہ کرے گی. جن ہمارا سیاسی مقابلہ ہے, ہمارا کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی خان صاحب کو دشمن نہیں ہے, ہم ان کی جان کے دشمن نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پوزیشن تکڑی ہو, تکڑی پوزیشن ہی ملک کی بقا کی ضامن ہوتی ہے. تو ہم تو خیر مقدم کریں گے اگر پی ٹی آئی کا رویہ چینج ہوتا ہے. تو ابھی تو میری تو خواہش ہوگی, اب پارٹی فیصلہ کرنا ہے. دیکھو آپ سپریم کورٹ آڑے آتے جو بھی آتے ہیں, میری یہ خواہش ہو کہ بالکل اگر خان صاحب کا رویہ ٹھیک ہے پھر ان کے ذاتی معالج کو بھی رسائی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, یہ جو اب تھوڑا سا یہ جو برف پگھلنے کی بات ہو رہی ہے, پہلے تو پیپلز پارٹی بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کو یا پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نظر نہیں آتی تھی. ہمارے یہاں گیسٹ نے ہی کہا کہ ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے یا وہ, لیکن اب جو تھوڑی سی سچویشن بہتر ہے, پیپلز پارٹی تھوڑا اور حکومت کے ساتھ نہ بھی ہو تو فرنٹ فٹ پہ آ کے خود تھوڑا سا میڈیشن کے لیے مزید آگے بڑھ سکتی ہے, کوئی تھوڑا زور لگا سکتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی مذاکرات کے لیے, سیاست میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند کرنے کے قائل نہیں ہے, اور ہمیشہ ہم نے آفر کی, چاہے جب یہ حکومت میں تھے جب بھی, اپوزیشن میں تھے جب بھی, اور جب الیکشن کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی بھی دعوت دی اور بارہا مذاکرات کی دعوت دی کہ محاذ آرائی سے سیاسی عدم استحکام ہوگا اور اس سے ملک کو نقصان ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ بارہا ہم یہ کہتے رہو, اور یہ بڑا خوش آئند ہے. پیپلز پارٹی بالکل ہمیشہ اپنا مثبت رول پلے کرنے کو تیار بھی ہے اور کرتی بھی رہی ہے. اور آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی نے جو بات ہوئی کہ سوشل میڈیا پہ بھی اب ان کا وہ
زور و شور سے جو حکومت مخالف یا اداروں کے مخالف بیانیے تھے وہ ختم ہوئے ہیں. آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی اس بات کی غمازی کر رہی ہے, اور اس سے پہلے بھی اب پی ٹی آئی کے جو رویے میں چینجنگ آئی, اور آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر کا جو مسئلہ تھا اس میں بھی پی ٹی آئی پہلے کورٹ میں تھی, اور جب کورٹ سے انہوں نے اپنا واپس لیا کیس تو پھر اپوزیشن لیڈرز بھی دونوں سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی میں اپائنٹ ہو گئے. تو اس کے بعد سے ایک سیاسی استحکام آیا, اور وہ جو ایک ہر وقت کی کھینچا تانی لڑائی جھگڑے وہ اس کیفیت سے نکلے. تو یہ ملک کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ کے ہاں سیاسی استحکام ہوگا تو تمام مل کر چلیں گے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز, تو اس سے پاکستان کی ہی اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے کچھ پائیدار کام ہوگا اور کچھ ترقی ہوگی یقیناً. لیکن سیاسی عدم استحکام سے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے, قوم کو بھی ہوتا ہے, اور اس وقت جبکہ دہشت گردی کی جو وبا ہے, آپ دیکھیں کہ اسلام آباد جیسے شہر, اسلام آباد جیسا کیپٹل جو کہ محفوظ ترین سمجھا جاتا ہے, وہاں اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا. بلوچستان کے پی کے پہلے ہی متاثر ہے. تو ایسی صورت میں میں سمجھتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو وزڈم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک. رانا صاحب, آج مریم نواز صاحبہ نے بڑا انتھوزیسٹک قسم کا وہ وہاں پہ میں نے موب دیکھا, جو ویڈیو میرے سامنے سے گزری, انہوں نے وہاں خطاب بھی کیا. ایک بات تو بہرحال یہ ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ میاں والی میں بھی اگر لاہور کی سطح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یا جنوبی پنجاب میں بھی اسی طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس طرح کی جو ایک الزام لگایا جاتا تھا نون لیگ پہ, تو اس پرسپیکٹو میں تو مریم جو ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں اور بیلنس کر رہی ہیں چیزوں کو. صرف فنڈز جو ہیں وہ صرف لاہور کی حد تک محدود نہیں ہیں, اس بات کو تو تسلیم کیا جانا چاہیے. اچھا دیکھیں, میں کچھ عرصہ پہلے نا منشن آباد گیا تھا, ایک وہاں پہ پریس کلب کی تقریب تھی, تو گاڑی کے تو انجر پنجر ہلا ہی تھا, میرا اپنا بہت ہل گیا تھا. وہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی حویلی لکھا سے اور وہاں تک, جو بالکل ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. ٹوٹ میں تو چلتی پھرتے ایسا ایک آگے جا کے ٹویا آتا تھا, پھر قریب ہی ہے حویلی لکھا سے منشن آباد کو, بہت دور تو نہیں ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ 1.5 گھنٹہ لگا تھا, کیونکہ وہ سڑک بنی ہوئی نہیں تھی, ٹوٹی ہوئی تھی. تو یہ لاہور والی بات تو آپ ایسا مذاق تو نہ کرے خیر, کہ جی باقی شہروں میں بھی ایسے ہی کچھ لاہور جیسا سہولیات کے پرسپیکٹیو سے کہا, انہوں نے کہا بس بھی میں نے یہاں دی ہے, وہ ٹھیک ہے, بس دینے سے وہ بھی کر رہی ہوں, کسی پہ کوئی احسان تو نہیں کر رہے ہیں, تو اور کس لیے آئے ہیں آپ؟ اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اچھا کچھ تو یہ بھی نہیں کرتے تھے. میں کہہ رہا ہوں اگر ایک حکمران یہ کام بھی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب نے کچھ نہیں کیا, یعنی اس حکمران نے کچھ نہیں کیا بزدار صاحب. نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, بزدار کو تو آپ بہت برا آدمی سمجھتے ہیں نا, لیکن اس کے ان کو اچھے آدمی ایک ناکام وزیر اعلیٰ بطور وزیر اعلیٰ بہت اچھے, لیکن اس کے ہی پروجیکٹ سارے آپ اب لے کے چل رہی ہے پنجاب حکومت, انہی کے بنے ہوئے تھے, انہی کے کابینہ کے منظور شدہ ہیں, جن کے اوپر آپ اب مریم صاحبہ تصویریں لگا رہی ہیں نا, وہ سارے وہی ہیں. اچھا سرپرائزنگ ہے میرے لیے کہ وہ کچھ بنا سکتے تھے, مطلب مجھے نہیں انہوں نے بنایا ہے, بہت کچھ بنایا ہے, لیکن اگر ایمانداری سے دیکھیں تو اس پنجاب کی خدمت میں سب سے زیادہ پرویز الہی نے کام کیا, کوئی شک نہیں ہے اس میں. باقی تو گلی باتیں کرتے رہیں آپ, 6-7 کیمروں سے ویڈیو بنائیں اور وہ ڈرون لگائیں اور ادھر سے لگا کے بنائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایز کمپیئر ٹو پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی خاموشی سے زیادہ اچھا کام کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کا سی ایم کراچی والا جو ہے وہ چونکہ ایک نفیس تعلیم یافتہ آدمی ہے, تو وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے بھی نہیں استعمال کرتا, خاموشی سے اپنی چیزیں کر رہے ہیں, اور اسے کرنا بھی ایسے ہی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ بڑے کراؤڈ پولر ہو گئے ہیں, اور آپ نے تو پنجاب کی کایا پلٹ دی, تو بلدیاتی انتخاب سیاسی کیا نام ہے بنیادوں پہ کرا لیں, جماعتی بنیادوں پہ. کوڑی دا میدان پتہ چل جائے گا, آپ کیوں بھاگتے ہیں پھر اس سے؟ ٹھیک ہے, یا بائی چانس بات ادھر آ گئی ہے. غوث صاحب یہ جو بات ہے, اگرچہ کہ میں نے کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ جو آج میاں والی میں انہوں نے جو خطاب کیا اور لوگ بھی بڑے انتھوزیسٹک تھے, لیکن یہ بات بھی بہرحال یہ سوال رانا صاحب نے کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر واقعتاً ہم پنجاب میں جو مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے یا مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہیں, تو سیاسی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتے؟ بالکل جی, سیاسی بات بلدیاتی انتخابات بالکل ہوں گے, ایکٹ پاس ہو گیا ہے, اس کے مطابق حکومت نے حلقہ بندی کی ڈیٹیل مانگی, الیکشن کمیشن وہ کر رہا ہے, مارچ اپریل مئی میں الیکشن ہو سکتے ہیں, وہ کوئی نہیں, کیوں ہم تو پنجاب حکومت اگر نیت نہ ہوتی تو ایکٹ بھی پاس نہ کرتی. اور جہاں تک یہ آپ نے کہا کہ جی حویلی لکھا کی سڑک خراب ہے, میرے خیال میں شاید کوئی ایک آدھ خراب ہو, بہت سی سڑکیں نہیں بنی ہیں. میرا پسماندہ علاقہ ہے,
وہاں میں نے بہت سی سڑکیں بنتی دیکھی ہیں. اور دیکھو فرسٹ ٹائم پنجاب میں یہ ہے کہ اگر کوئی سکیم لاہور میں شروع ہے تو اس کا اثرات جو ہے یونین کونسل تک دور افتادہ میاں والی ہے یا کوئی جنوبی پنجاب میں رحیم یار خانہ ہے, راضی خانہ ہے, راجن پور, وہاں تک شروع ہوئے. اب دیکھو نا, اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہے جو پورے پنجاب میں ہے, اترا پنجاب ہے پورے پنجاب میں ہے, فری ٹریکٹر سکیم ہے پورے پنجاب میں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو لاہور میں اور وہاں نہ ہو. تو یہ کہنا کہ جی سڑکیں وہاں بالکل میاں والے میں سڑکیں بہت اچھی بنی ہے, بحر خوشاب سرگودا میں بہت اچھی بن رہی ہے, ایک آدھا خراب ہے تو پوائنٹ آؤٹ کریں اپنے سیاسی نمائندے کو اور اس کو سڑک بن سکتی ہے. تو دیکھو ابھی رانا صاحب نے تو کر دی آپ کے سامنے, اب آپ کے سامنے تو ہے ہی, آپ بھی سیاسی ورکر, آپ کو پتہ چل چکا ہے. جی بالکل. دوسرا اچھی بات جو میں کاش غوث صاحب کے پاس ہوتے نا اختیارات, تو غوث صاحب کب کی سڑک کا ابھی فون کر کے میسج کر کے کہتے ہیں سویرے سڑک بننی چاہیے. بالکل. میرا چونکہ علاقہ حلقہ اس طرف ہے, ورنہ میں ضرور جب بھی میرا لاہور جانا ہوتا ہے میں یہ ضرور کہوں گا حویلی لکھائی جو سڑک آپ ذکر کر رہے ہیں مجھے میسج کر دیں, انشاءاللہ کیوں نہیں بنے گی. بالکل سب کا حق ہے. اپنے آپ ایم پی ایم این اے سے ضرور کہیں, مجھے کہ میں بھی انشاءاللہ فیسیلیٹ کروں گا. یہ تو ترقی تو کرنا تو ہر کا ایک رائٹ ہے, ہر پنجابی کا یا پاکستانی کا رائٹ ہے, ہم تو اس کو سپورٹ کریں گے. تو میاں والی کی بات ابھی ہو رہی تھی جی, میاں والی سب سے اچھی چیز, میں بھی اسٹیج پہ تھا کی جا رہا, میرا چونکہ پیدائش بھی ادھر کی ہے, تو میاں والی میں جو میں نے تبدیلی دیکھی ہے کہ وہ جو کراؤڈ تھا وہ چارج بہت تھا, اور یہ پازیٹیو چیز ہے. اور وہ دیکھ کے لوگ اگنالج کر رہے تھے کہ یہ چیزیں مطلب بڑی نواز جو کری, خاص طور پہ یہ گرین الیکٹرک بسز جو ہیں وہ میاں والی میں روا دوا ہیں, لوگ اتنے خوش ہیں. خواتین کے لیے معاف ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, باقی بزرگوں کے لیے ہے, کرایہ بھی نہیں ہے, تو لوگ تو انجوائے کریں. اس سے پہلے ہم بازار کے دور سے کمپیریزن کریں, ابھی تو 2 سال ہوئے, تو انشاءاللہ وہ ہو جائیں گے. بالکل ہم تو کہیں گے سہیل افریدی صاحب ایسے کام کریں, اور ان بھی کیپیبلٹیز ہیں, لیکن ان کی ساری جو توجہ ہے وہ ایک انتشار کی طرف, بانی کی رائے. دیکھو سیاست سے ٹکر لینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے, حکومت سے ٹکر بالکل پوزیشن لے, لیکن ریاستی اداروں سے ٹکر ایک بلکہ بہت مہنگی پڑے گی. اور خان صاحب اگر اتنے ٹکر لیتے رہیں گے تو 20-25 سال بعد نیلسن منڈیلا تو بن سکتے ہیں, لیکن اقتدار کا خواب جو ہے اگر وہ اس ملک کے لیے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ میں اقتدار میں آ کر ملک کی بہتری کر سکتا ہوں, تو پھر انہیں کچھ لچک پیدا کرنی ہوگی اور پھر اپنا راستہ بنانا ہوگا. ادروائز جس روش میں وہ چل رہے ہیں تو صرف نیلسن منڈیلا بنیں گے, وہ کوئی ملک کے لیے حکومت میں اقتدار میں نہیں آ سکتے. بہرحال خان صاحب کے اپنا اور پی ٹی آئی کا اپنا ایک رویہ ہے, ہم ان کو یہ مشورے دے سکتے ہیں. بہرحال پنجاب کے پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو جو مینڈیٹ دی ہے, اب وہ انشاءاللہ اس کو ڈیلیور کر رہی ہیں, اور 5 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پنجاب بہت کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. وہ شاہدہ رحمانی صاحبہ, ہمارے تو اسحاق رانا صاحب جو ہے وہ فریفتہ نظر آئے ہیں سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی سے. وہاں پر بھی اسی طرح جو دور دراز سندھ کے علاقے ہیں وہاں پر اسی طرح کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جس طرح کی کراچی میں یا سکھر میں, یا جو مین اہم آپ کے حیدرآباد ہے وہاں کے اضلاع, اس کے برابر ترقی اسی پرسپیکٹیو سے وہاں پہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں اسحاق رانا صاحب کا کہ آج انہوں نے سچائی اور جرات کے ساتھ جو ہے ایک چینل پہ بیٹھ کے, میں نے بغض معاویہ میں کہا ہے سیریس نہ لیجیے گا, حقیقت کو بیان کیا. وہ مکر گئے ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ, وہ مکر گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بغض معاویہ میں یہ بات کہی ہے, حب علی میں نہیں کہی. بغض معاویہ میں کہی ہو, لیکن بات تو سچ ہے. اور بات یہ ہے کہ بالکل سندھ کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹ کے لیے ہم نے میٹرو بسز کے ساتھ ساتھ ای وی بسز بھی چلائیں, پنک بسز ہم نے سب سے پہلے چلائیں جو کہ اب پنجاب میں آئی. اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی چل رہی ہیں. اور تھر جس کے لیے بہت آپ کو یاد ہوگا 10-12 سال پرانی بات ہے کہ اس وقت تھر کے اندر غربت, افلاس, قحط دکھایا جاتا تھا, لیکن آج اس تھر کے اندر بہترین روڈز کا انفراسٹرکچر ہے.
تھر کور پروجیکٹ کے تحت پنجاب کا شہر فیصل آباد روشن ہے. تھر کی خواتین جو ہیں وہ وہاں ٹرک چلا رہی ہیں اور بہترین اپنا ویمن امپاورمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اسی طرح سندھ کے تمام اضلاع کے اندر آپ کل بھی سی ایم سندھ نے جس طرح پریس کانفرنس کر کے اپنے تمام جو کام کر رہے ہیں اس کو نہ صرف بتایا بلکہ دکھایا بھی کہ این ایچ اے کو جو کام کرنا چاہیے وہ بھی سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. سندھ میں بہترین صحت کے مراکز قائم ہیں. این آئی سی وی ڈی دیکھ لیں, گمبٹ ہاسپٹل, گمبٹ لیور ٹرانسپلانٹ دیکھ لیں, یا ایس آئی یو ٹی دیکھ لیں, یا اسی طرح ایشیا کا سب سے بڑا ٹراما سینٹر ہے, یا سائبر نائف کے تھرو جو کینسر کا بہترین علاج ہو رہا ہے, وہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین علاج کراچی کے اندر فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. تو ہم نے تو اتنے کام کیے ہیں کہ لوگ روزگار کے حصول کے لیے, لوگ صحت کے حصول کے لیے, ایجوکیشن کے لیے سندھ کا رخ کرتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سندھ کے لوگ جو ہیں پنجاب جا رہے ہیں روزگار کے لیے یا صحت کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے, لیکن پنجاب, کے پی کے اور بلوچستان, کراچی سے, ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. کراچی سے لاہور آ کے لوگ محظوظ ضرور ہوتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ بہت سارے کراچی کے دوستوں کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں مریم نواز صاحبہ دے دیں. یہ بڑا اچھی بات ہے, یہ اچھا کمپٹیشن ہے اگر سندھ اور پنجاب میں ہو رہا ہے. اور اس جو کہتے ہیں نا پروگریس کے پرسپیکٹو سے, جی پروگریس یہ جو کمپٹیشن ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, ڈیلیوری کے پرسپیکٹو سے کر لیں گے تو یقیناً جو ہے وہ اس میں بہتری آئے گی. مجھے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے جو کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا ٹائم نہیں ہے, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہی تھا کہ دیکھیے اصل جو کمپٹیشن ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے پنجاب اور سندھ کا کمپیریزن ہو رہا ہے. باقی صوبوں کو بھی اسی طرح ایٹ پار آنا چاہیے اور دلچسپ یہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان پنجاب سے بڑھ کے کام کر رہا ہو, پنجاب کراچی سے سندھ سے بڑھ کر کام کر رہا ہو. یہ جو ڈیلیور کرنے کا اور لوگوں کے لیے بہتری کرنے کا اور ڈیولپمنٹ میں جو کمپٹیشن ہے یہ ہونا چاہیے. صرف سیاسی بیانات سے جو عوام کا پیٹ نہیں بھرا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ غوث خان نیازی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہدہ رحمانی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. اسحاق رانا صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. کل یا نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.